وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جب ہم نے تمہیں نجات دیا آل فرعون سے کہ تمہیں یذوقونکم یذیقونکم سوء العذاب، یسومونکم مانا یذیقونکم، تمہیں چکھا رہے تھے برا عذاب، وہ اس کا کی تفصیل ہے عذاب کی، یذبحون ابناءکم، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ نجومیوں نے کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ فرعونیوں کی حکومت ختم کرے گا، اس وجہ سے لڑکوں کا قتل کرنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے عورتوں کو چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ یذبحون ابناءکم سے یستحیون نساءکم غیرت مند قوم کے لیے زیادہ باعث عار و شرم، کہ لڑکوں کو ذبح کر دے اور ماں بہن لڑکیوں کو چھوڑ دے تاکہ وہ آئندہ ان لڑکیوں سے بےگار لے، ان کو باندھی بنا دے۔ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیا معنی ہوا کہ یستحیون نساء حیات سے ہے، ٹھیک ہے، چلو لکھو قلم سے۔ یستحیون اگر مشتق مجرد معنی حیات ہوگا، معنی ہوگا کہ وہ زندہ چھوڑتے تھے۔ نساء کو، نساء عورت اور بچی دونوں کو کہتے ہیں۔ آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، بڑے عورتیں، اور نساء یہاں بچیاں، کیونکہ چھوڑ کر بعد میں جو ہے بڑے عورتیں ہوں گی۔ یستحیون النساء۔ دوسرا معنی یہ ہے، یہ حیا سے ہے، مشتق مادہ حیا ہے بالکسر، حیا نہیں ہو تو زندگی ہوگی، یہ حیا، حیا شرمگاہ کو کہا، اور سین تا طلب کے لیے یستحیون، وہ شرمگاہ کی تلاشی طلب کرتے تھے۔ استغفر اللہ، کتنے بے حیا لوگ تھے فرعونی کہ بنی اسرائیل جو مجبور قوم تھی کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے پہلے سے اس کی شرمگاہ کو تلاشی لیتے، اگر حاملہ ہے انتظار کرتے، ادھر پیدا ہو گیا اس کو ختم کر، لڑکی پیدا ہو گئی چھوڑ۔ تو یستحیون اگر حیا سے ہو تو معنی کیا ہوگا جی؟ شرمگاہ، تو شرمگاہ کی تلاشی طلب کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء، بلاء کا معنی ہے اس بات میں بڑا انعام ہے، بلاء کا معنی یہ ہے اس بات میں بڑی آزمائش ہے۔ بلاء کا معنی انعام بھی اور آزمائش بھی، یہ دو معنی کیسے ہو گئے؟ یہ دو معنی اس طرح سے ہو گئے کہ یہ ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ اگر ذالک کا مشار الیہ یذبحون میں ذبح ہے تو پھر جو ہے یہ وفی ذالک بلاء، بلاء معنی امتحان ہو گیا، بچوں کا ذبح کرنا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور وفی ذالک کا مشار الیہ اگر نجینا نجات ہے تو فرعون سے نجات دینا انعام ہے یا نہیں ہے؟ تو بلاء بمانے انعام کے ہو جائے۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، بہت بڑا یہ بات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی عرصہ تک،
پھر ایک واقعہ قبطی کے قتل کا پیش آ گیا، اشارہ خداوندی وحی الہی کی وجہ سے، الہام الہی کی وجہ سے، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ایک رجل کی کہنے کی وجہ سے کہ تمہارے قتل کا بندوبست ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی نکل جاؤ یہاں سے۔ تو شعیب علیہ السلام مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام گئے، 7 سال یا 10 سال جو ہے وہاں عرصہ گزارنے کے بعد واپس دوبارہ آتے راستے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، تازہ حکم دے کر کے دوبارہ فرعون کے پاس گئے۔ اس وقت ہارون علیہ السلام بھی جو بڑے بھائی تھے ساتھ ہو گئے، مقابلہ ہوا فرعون کو سانپ کا معجزہ، جو اژدہے کا معجزہ بھی دکھایا گیا، فرعون اس کے جواب ساحرین بھی آ گئے۔ ناکام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 لاکھ بنی اسرائیل لے کر کے موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، چلو نکلتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بحر قلزم کے پاس گئے تو آگے باہر ہے، پیچھے فرعون آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت پہلے بھی فرعون نے جو ہے ہمیں سزا دی، اب آپ کی اس حرکت سے اور ہمیں سزا دے گا، کوئی فائدہ تو نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، سیا ہے، اور رب تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی مار دیا بحر قلزم میں، تو دریا خشک ہو گئی۔ یہاں لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے، بعض معجزات کے منکرین ہیں، کہتے ہیں یہ مد و جزر، گرمی سردی میں ایک دریا کا ایک اصول ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی نیچے آتا ہے۔ اتفاق سے وہ جب یہاں پہنچے تو جزر کی صورت میں جو ہے خشک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو تم کتنے تعویلات کرو گے، تعویلات کر 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 کہ اس کا کوئی کنار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور فرعون کو غرق کر دیا، اسی نعمت کا ذکر ہے۔ اچھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ بحر قلزم، ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے باصبی ہے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں نجات دیا، اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ آل فرعون مانے فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون کے غرق کو انہوں نے دیکھا کیونکہ یہ پار خشکی میں تھی، اور فرعون جب غرق ہوا تو یہ انتہائی، یعنی ان کو یقین نہیں تھا، اتنا ظلم ہوا تھا۔ الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ایک تھپڑ دریا نے دیکھا تو فرعون یہ نظر آ گیا، پھینکا سمندر کے اوپر پار جو اس کنارے پر، دیکھا فرعون ہے، دوبارہ سمندر نے اپنے لپیٹ میں لیا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، تو مناسب ہے ادنا جاؤ، کیچڑ میں جاؤ، دریا کے تہ میں جاؤ، مناسب ہے یار۔ یہ جو مصر کا فرعون ہے جو بنا ہوا، وہی فرعون ہے یا نہیں ہے؟ یقین سے احتمال ہے مفتی شفیع صاحب اللہ نے مہاتو قرآن میں یہ کہا، ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے کوئی اور فرعون ہے، کیونکہ ہر بادشاہ کو وہ فرعون کے فرعین مصر، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بات ختم ہو گئی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ واقعہ ہے، سمندر جب پار ہو گیا تو اب بڑا احسان ہو گیا، دشمن بھی غرق ہو گیا، بڑے متقی ہو گئے، نمازیں شروع کر دی، ذکر اذکار حضرت۔ ابھی ہمیں جو کوئی کتاب اور دستور ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تاکیدات اس وقت بھی کی فرمائے موسیٰ علیہ السلام، دیکھو چور چرا تو نہیں کرو گے، حضرت وہ کتاب ہمیں ہونی ملنی چاہیے، پھر آپ دیکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی، یہ طے ہو گیا کہ تم آ جاؤ کوہ طور پر، اتنی آسانی سے کتاب نہیں ملتی، کوہ طور پر آ جائے، ٹھیک ہے، مناجات کریں، عبادت کریں،
جس طرح پاک پیغمبر جو ہے کدھر گئے تھے شروع میں بتاؤ؟ مناجات ضروری ہے، عبادت کرنا، تنہائی ضروری ہے، خلوت بھی ضروری ہے، جلوت بھی ضروری ہے، وہاں جا کر کے اللہ اللہ بھی کر، اور موقع آ جائے تبلیغ کا تو تبلیغ میں بھی جاؤ، لوگوں کو تبلیغ کی دعوت بھی دو، لیکن تنہائی میں اللہ اللہ کرنا انتہائی معمول ہے، وہاں کوئی نہ ہو اور آدمی تنہائی میں اللہ اللہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، 30 راتوں کی عبادت، 30 راتوں، اور پھر وہاں سے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر دیا، وہ جو معدے کی بو تھی رب تعالیٰ کے لیے انتہائی پسندیدہ تھی، وہ بو ختم ہو گئی تو رب تعالیٰ فرمایا 10 دن اور کتنے ہو گئے جی؟ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جی 40 کی عدد میں ایک اثر ہے، 40 کی عدد میں، کیونکہ اس میں 10 ہے، 10 اور 10 میں کمال ہے، تلک عشرۃ کاملہ ہے، انسان کامل ہوتا ہے، کامل، ٹھیک ہے جی۔ جیسے بچہ ماں کی پیٹ میں، 40 دن تک میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، یا ربی دیکھو ایک مرحلہ 40 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 40 دن تک تو نطفہ ہے، پھر 40 دن تک علقہ ہے، پھر 40 دن تک، پھر 40 دن تک، پھر باہر نکلے، کتنے 40 دن ہو گئے؟ 4 گنا ہو گیا نا، 4 گنا ہو گیا۔ اب 10 کو جو ہے 4 کا جمع کر دو، کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گیا نا، 10 کو کمال ہے، اب 10 کو جو ہے 4 گنا جمع کر دو تو کیا بن جائے گا جی؟ 40 اور چیلا بن جائے گا، چیلا میں کیا ہے جی؟ کمال ہے، سمجھ میں آگئی؟ اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جو آدمی 40 دن تک جو ہے کوئی چیلا کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، اس سے فیض پہنے گا، سمجھ میں آگئی؟ تو خیر یہاں پر جو ہے 40 دن، لیکن یہ کوئی کہہ لے کہ جی 40 ضروری ہے اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس نصاب بھی نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، اپنے طرف اس میں ثواب طے نہیں کرنا چاہیے، 40 لگاؤ، 15 لگاؤ، 20 لگاؤ، لیکن ان کی یہ ہمارے ترتیب ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں بند نہیں ہے، جتنا زیادہ لگاؤ کم لگاؤ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ کا ذکر کیوں ہے، دن کیوں نہیں بتاؤ؟ جواب یہ ہے کہ رات عبادت کے لیے بابرکت ہے، برکات دن میں آتے ہیں یا رات میں؟ اللہ تعالی رات کے اندر نزول فرماتے ہیں آسمان کی طرف، سمجھنا نہیں، اور لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر اور مرتبے والی رات، اور لیلۃ مبارکہ تو برکت ہے نا رات میں، تب تو قرآن کریم نازل، اور لیلۃ مبارکہ جو ہے اگر نصف شعبان ہو تو اس میں بھی بہت سارے برکات اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ من اللیل فتہجد بھی، تو تہجد کے لیے جو مختصر وقت بھی کیا ہے بتاؤ جی؟ اور رات کی تنہائی جو اندھیروں میں تنہائی کی گھڑیاں سب سے زیادہ قیمتی و قدرناک، اس لحاظ سے رات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، لیکن دن بھی ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک منافق تھا جس کا نام سامری تھا، اور دوسرا جو
بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى، یہ منافق تھا، اور یہ منافق کا کام ہوتا ہے خرابی کرنا۔ یہ آتے ہوئے جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اور اس لیے لیا کہ وہ جب پاؤں لگا کر اٹھا تو وہاں گھاس سبز ہوتا، بالکل کچھ نہیں، اس نے سمجھا کچھ نہ کچھ ہے، اٹھا کر جیب میں۔ اور ادھر فرعونیوں کے بنی اسرائیل نے فرعونیوں کی عورتوں سے کچھ زیورات لیے تھے، سمجھ میں گئے، اور اچانک ہنگامی طور پر وہ بھی تھے کچھ اور اپنے زیورات بھی، شیطان آ گیا، سامری کا کزن شیطان نے اس کے کان میں ڈالنا شروع کر دیا، اب تم بچڑا بناؤ جاتے، سمجھ میں گئے؟ شیطان نے ذہن میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اتنے کرشمے دکھائے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی جو ہے اللہ کے لیے کوئی مظہر تو ہو نا، کوئی مظہر ہو خارق العادت، اچھا وہ یہی ہو سکتا ہے بچڑا بنا۔ یہ جو بت پرست ہے نا، متکلمین ان کو فرقہ حلولیہ کے، وہ کہتے ہیں کوئی چیز سامنے تو ہو، ہم مطمئن ہو جائے کہ یہ ہمارے خدا کی تجلی ہے۔ قبر پرستوں میں بھی یہی آ گیا، مریم پرست، عیسیٰ پرست، یہ لوگ سارے جو ہے مجسمہ جو پرست ہے ان کے لیے جو ہے یہاں یہ سامری سے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ بچڑا بنا کر گئی تو ٹھکا ٹھک ڈال دو اپنے زیورات، ڈال دو بھی ڈالنے لگے، دیکھا ہارون علیہ السلام نے تو معاملہ بگڑ گیا۔ اب یہاں گروپ تین ہو گئی، ایک تو کام سامری کے متبع ہو گئے، دوسرے خاموش ہو گئے، مانتے تو ایسے نہیں ہے چھوڑو، اور تیسرا جو ہارون علیہ السلام پکے نہیں کرو ایسا، دیکھا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، تو ایک گروپ مانے ناہی ہو گیا، دوسرا گروپ فاعلین ہو گیا کرنے والے، تیسرا گروپ ساکتین ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور پر جو ہے مناجات کے بعد وہاں روزینہ ایک تختی بنی، یہ تختی ساک کی درخت کی لکڑی کی تختیاں تھی تورات کی، یا سنگی مرمر کا کوئی پتھر تھا، تختیاں روزانہ ملتی تھی۔ تورات مکمل لے کر کے آخری میں فرمایا کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، فوراً اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ وہاں اللہ کے حکم سے گئے، ایسا نہیں ادھر اجتماع چھوڑ کر کے وہاں گئے، وہاں کس کے حکم سے گئے بتاؤ؟ مناجات کے لیے گئے۔ واپس آئے تو معاملہ جو ہے سجدے شروع ہوئے، اچھا وہ بچڑا بنا کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے پھر وہ مٹی ڈال دیا تو اس میں آوازیں شروع کر، یہ حقیقی گائے اور بیل کی آواز تھی یا ویسے کھنکھناہٹ تھی؟ تو بعض جو خوارق کے منکر ہے، استدراجات کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی ہوا نکل رہا تھا بیچ میں جو ٹھیک ہے خلا میں، تو ہوا جیسے سوسو کی آواز آتی ہے، یہی سوسو کی آواز۔ بعض یہ بات ٹھیک نہیں، جمہور کی نہیں بات ٹھیک نہیں، واقعی جو ہے بچھڑے کی آواز ہے، ٹاٹا شروع کر دی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ عجیب چیز ہے، دیکھو کہ ٹاٹا ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ الہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کام، وہ بھی وہاں گئے لیکن بھول گئے الہ یہی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ وسلم، توبہ۔ غصے میں جو تورات کی تختیاں نیچے القا موسیٰ الوا، تو القا سے وہ نیچے رکھ دیا، تعویلات ہم کر کے پھینکنا تو کر دیا۔ اچھا پھر جو ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سر رکھ دیا، داڑھی بھی تھی، سر کے بال بھی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ نے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، جلد نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اپنے طرف سے کام پورا کیا، دعوت دی تھی، لیکن میں اس پر ڈر گیا تھا کہ یہ دو فرقے بن جائیں گے، تشدد آئے گا، اور میں نے آپ کا انتظار کیا۔ بات ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ بعد میں جب کوئی اتفاق ہو گیا نا، توبہ بھی ہو گیا، کام ہو گیا، حل ہو گیا، سمجھ میں آگے جی۔ خیر اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتیں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا، تم نے بچھڑے کو الہ بنایا، من بعدہ من بعد ذہاب موسیٰ إِلَى الطُّورِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ ظالم کیوں تھے بتاؤ؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کتنے ظالم؟ ظالم بھی تھے اور کم عقل بھی تھے۔ فرعون اشرف المخلوقات تھا، اس کو چھوڑ کر کے بچھڑے کی عبادت کی۔ بچھڑا دنیا میں بیل جو ہے احمق ہے یا خوشخ عقل مند ہے، وہ بھی حقیقی زندہ بیل خدا کا بنایا ہوتا تب بھی بات ہے، خود اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا بیل، وہ بھی بیل ہی نہیں، ہاں ٹاٹا کر رہا ہے۔ اور وہ بھی اگر ملائک نہ آتا، اس کے پاؤں سے جو ہے وہ ظاہر نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ ہے کہ اس معجزے کی ایک اثر سے وہاں پر یہ چیز ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، کئی گنا بیل سے فرعون کی عبادت، فرعون اب بہتر تھا یا نہیں تھا بیل سے؟ وہ اشرف المخلوق تھا۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ساتھ متصل ہے جی، بچھڑے کی عبادت ہوئی اور وہاں سے تورات لے کر کے آئے ہیں نا۔ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان، جار اللہ زمخشری کہتا ہے کہ یہ فرقان جو ہے کتاب کی صفت ہے، تورات کی صفت ہے۔ تورات جو ہے حق باطل میں فرق کرنے والی، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا قول ہے کہ کتاب تورات مراد ہے اور فرقان سے مراد معجزات مراد ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ واقعہ وہ ذکر ہو گیا کہ موسیٰ سے فرمایا کہ تم نے بچھڑے کی عبادت تو کی ہے، اب کیا صورتحال ہو؟ تو متائب ہو گئے لوگ، کیا کریں حضرت؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیاری کرو 70 آدمی، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ 70 رَجُلًا، 70 آدمیوں کو تیار کر لو، 70 آدمی لے کر کے کوہ طور پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معذرت خواہی، معافی تلافی کریں گے۔ 70 آدمیوں کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام گئے، کدھر گئے جی؟ کوہ طور پر گئے، اور کوہ طور پر جا کر کے پہنچے تو ایک بادل آ گیا، سفید بادل، ابر، عجیب قسم کا ٹھنڈا صاف ستھرا بادل، اور اسی بادل میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام غائب ہو گئے اور گفتگو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ بادل جب جا کر ختم ہوا تو 70 آدمیوں نے کہا کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، ہم ہرگز آپ کی بات سے امید نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً عَيَانًا، آنکھوں سے ہم نے دیکھتے اللہ۔ اگر وہ یہ کہتے کہ جی ہم دیدار خداوندی چاہتے ہیں، آپ مناجات کریں، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو کوئی بات نہیں، پہلے انکار کر دیا پیغمبر کا، لن نؤمن لک، آپ کی کہنے پر ایمان نام ہے اعتماد بر پیغمبر کا، تو وہ انکار کر دیا، لن نؤمن لک، گستاخی ہو گئی۔ اور دوسرا حتی نر اللہ جہرۃ، اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اور یہ گستاخانہ مطالبہ کر دیا کہ ہم آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ گستاخی پر فوراً آسمان سے بجلی آ گئی، سارے مر گئے، حقیقت میں مر گئے، کوئی سکتہ تاری نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری جگہ ہے التجا کیا، یا اللہ یہ تو بے وقوف احمق ہے، افتہلکنا، کیا آپ ہم کو ہلاک کر رہے ہیں؟ سفہاء جو بے وقوفوں نے کیے۔ مناجات کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا، 70 آدمیوں کو لے کر کے آیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ کیا ہوا جی وہاں پر جو کوہ طور پر، کیا کچھ خبر اتر ہے؟ انہوں نے کہا رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عمل کرو، اگر دل چاہے تو تورات پر عمل کرو، دل چاہے تو نہ کرو۔
سمجھ میں آ گئی؟ اب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. فاقتلوا انفسکم سے مراد خودکشی نہیں. 3 جو گروپ تھے تو جنہوں نے سکوت اختیار کیا تو ان کو سزا دے رہا، چونکہ ان کا جرم کم تھا، ان کو یہ سزا ہے کہ تم تلواروں سے مار دو. صحیح بات یہی ہے کہ یہ قتل جو ہے تلوار و خنجروں سے، صبح سے قتل شروع ہو گیا اور شام عصر کے وقت تک 70,000 بنی اسرائیل قتل ہوئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہے مناجات میں گر گئے، گریہ وزاری میں. اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ معاف کر دیا. جو مرے تھے وہ شہید ہوئے، اور جنہوں نے قتل کیا تھا وہ غازی کا درجہ، ان کی بھی معافی تلاشی. دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا رجوع کرو الی بارئکم مانا خالقکم فاقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، مانا جنہوں نے عبادت نہیں کی ہے اور جنہوں نے عبادت کی ہے ان کو قتل کرو. ذالکم یہ توبہ اور رجوع الی بارئکم یا یہ قتل خیر لکم بہت بہتر تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس. فتاب علیکم بس اللہ تعالیٰ تمہارے پر اللہ نے رجوع کیا ہے قبول توبہ کے ساتھ. انہ هو التواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. حقیقی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو. اب آگے نکل گئے، کچھ عرصہ مصر میں ٹھہرے واپس، یا مصر نہیں آئے واپس اور آگے چلے گئے. اور جب تھوڑا سا آگے چلے تو ان کو یہ حکم ہو گیا کہ تم عمالقہ کے ساتھ جا کر کے جہاد کرو. عمالقہ جو ہے قوم تھے من بقایا قوم عاد کی بقایا جات میں سے کچھ تھے، ان کے پوتے پڑ پوتے یا کچھ اس طرح سے لوگ تھے، دور دراز کوئی بہت لمبے تڑنگے لوگ اور طاقتور لوگ تھے. انہوں نے قبضہ کر دیا تھا شام انبیاء کی سرزمین پر. حکم ہو گیا کہ یہ عرض مقدسہ جو ہے بارکنا جس میں ہم نے برکت کی، اس کے ساتھ جا کر تم جہاد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ماحول دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر ان کو جو ہے جہاد کا حکم دے دیا. تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا. ان پر ذلت مسلط ہو گئی. میدان تیہ بھی کہتے ہیں، میدان سینا بھی کہتے ہیں. اسی میں خاک چھانتے رہے 40 سال تک. اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا. اس کے بعد جو ہے کالب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس وقت جو ہے طالوت علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کی معیت میں جا کر کے طالوت علیہ السلام پہلے بیت المقدس فتح ہوا ہے یوشع علیہ السلام، اور پھر سرزمین شام میں جو ہے جہاد ہو کر کے بعد میں جو ہے سرزمین شام بھی کس کی معیت میں بتاؤ. کمانڈر کون تھا؟ بادشاہ طالوت تھا اور کمانڈر داؤد علیہ السلام تھے. اس وقت نبوت نہیں ملی. ہاں انہی کا بادشاہ تھا. تو یہ وہ میدان تیہ میں یہ سزا مسلط ہو گئی کہ صبح سفر کرتے تھے، شام ایک جگہ پہنچ گئے، خاک چھانتے کے ساتھ سو گئے تھک کر کے. صبح اٹھے تو جہاں سے شروع ہے وہیں پہنچ گئے. ذلیل تھے نا، ذلیل قوم تھی. وہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چند انعامات ان پر کیے. یہ 12 لاکھ کے قریب لوگ تھے. غمامہ بھی، بادل بھی، اور وہاں جو ٹھنڈا پانی بھی، من اور سلوا بھی، یہ سب کے سب کہاں؟ اچھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا تمہارے پر بادل میدان تیہ میں. یہ بھی ٹھنڈا ایئر کنڈیشن سفید اور صاف بادل تھا.
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ من تفسیروں میں لکھا ہے کہ دھنیے کے دانوں جیسی کوئی شے ہے، میٹھی کوئی چیز ہے، حلوہ کی طرح۔ پوری حقیقت اللہ جانتا ہے، اور یہ آسمان سے گر کر صاف ستھری ایک چیز ہوتی تھی، طاقت والی۔ ترنجبین اس کو کہا گیا، ترنجبین۔ اور ان دانوں کو پیس کر کے کھا لے تو قساوت قلبی، دل کے جو وہمی لوگ ہیں، ان کے لیے علاج ہے۔ بنی اسرائیل بھی اسی طرح سے وہمی تھے، یہ سوال ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ علاج۔ اور سلوا کیا تھا؟ تو یہ کوئی پرندہ تھا بٹیر کی قسم کا، یا یہی بٹیر ہو، واللہ عالم۔ یہ جو ہے یا تو پک کر کے اوپر سے آتے تھے، اور یا پرندے ہی آتے تھے قریب آ کر، لوگ پکڑ کر کے کھاتے تھے۔ اور ان کو حکم یہ تھا ذخیرہ نہیں کرنے، اگر تم ذخیرہ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے۔ اور انہیں پکڑ کر کے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں نہیں؟ طالب علموں پر جہاں خرچ ہوتا ہے وہاں اللہ بہت دیتا ہے، جہاں خرچ نہیں ہوگا تو وہاں عذاب آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے دے جلدی سے فوراً خرچ کرو تو اللہ اور دے، خزانے میں کوئی کمی نہیں، تجربہ ہے یہ۔ جو نہیں ہے تو پھر جو ہے فاقہ کر لے، اور مزہ ہے فاقے میں، اور مزہ کھانے میں مزہ زیادہ ہے یا فاقے میں؟ فاقوں میں بہت مزہ ہے، اور فاقے صحابہ کرام کی شان ہے، فاقوں پیغمبر کی گھرانے کی شان ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی نعمت ہے مال، لیکن پھر بھی وہ روتے تھے دسترخوان پر، جب وہ دسترخوان پر مال آیا، اور وہ فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آخرت کا جو نعمتیں ہمیں یہاں نہ مل جائیں۔ ٹھیک ہے جی، مال کو خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور روکنے کی ترغیب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ من و سلوا ان کی قساوت قلبی، سخت دلی کے لیے علاج ہو۔ چون چراغ جو کرتے تھے انتہائی سخت ہے نا، پہاڑ اٹھا کر سر پر اس طرح دیکھ، پہاڑ ہے اوپر، تو جواب دے قالوا سمعنا، آرام سے، وعصینا، آہستہ سے۔ ٹھیک ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بچھڑے کی جو محبت ہے ان کی پانی کی طرح پورے بدن میں پلائی گئی۔ ہم نے کہا کہ کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم، جو ہم نے دیا۔ انہوں نے ذخیرہ کیا، عذاب نازل ہو گیا۔ قرآن کا جواب ہے وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے کو ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ذخیرہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، بچھڑے کی عبادت کر کے۔ اللہ کو کوئی نقصان ہے؟ ٹھیک ہے، کس کا نقصان کر دیا؟ اپنا نقصان۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ آگے چل کر کے بیت المقدس فتح ہو گیا، یہ کر دیا نا، فتح ہو گیا۔ سارے بنی اسرائیل ختم تو نہیں ہوئے نا، ابھی سلسلہ چل رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام بھی بعد میں آ گئے، سلیمان علیہ السلام بھی آ گئے، بنی اسرائیل پورے ختم تو نہیں ہوئے۔ اچھا، ان کو ایک اور حکم آ گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جائے۔ جمہور کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں ہم نے کہا داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، کھانے پینے کے لیے بڑا شوق ہے تو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، اور لیکن مین گیٹ جو ہے نا، اس کے مین دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اور اب کی طرف سے آزمائش ہے کہ فعلی طور پر تھوڑا سا جھک کر داخل ہو، اور قولی طور پر بھی تعظیم کرو، حتت بخشش 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 کہہ کر کے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو تم جب یہ کہو گے تو پھر ہم تمہیں نغفر لکم خطایاکم، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور تم احسان کرو گے تو البتہ ضرور ہم زیادہ دیں گے۔ سین جو ہے یہ مستقبل میں ہم زیادہ دیں گے معنی نہیں ہے، سین کا بھی کیا ہوتا ہے جی، تاکید کے لیے آتا ہے۔ سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَسْكُبُوا، سَأَطْلُبُ لِتَقْرَبُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُعُوا، تو سین جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے کبھی، تو ہم زیادہ کریں گے محسنین کے لیے۔ اب تم جو ہے سمجھنے کی جگہ ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، 2 آنکھیں 4 کرو، دماغ کو بھی ڈبل کر دو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدل دیا ظالموں نے، کیا بدل دیا؟ قولا، بات بدل دی، ٹھیک ہے جی۔ قولا نکرہ ہے، موصوف ہے یا نہیں ہے؟ بات بدل دی، غیر الذین، بدل الذین ظلموا قولا، قولا ایسی بات بدل دی کہ جو علاوہ تھی، قیل لهم، ان کو جو کہی گئی تھی اس بات سے علاوہ بات کو جو ہے بدل دیا، تو ان کو جو کہی گئی بات تو نہیں بدلی۔ یہ مشکل جگہ ہے، اور شاید بعض تفسیروں کے علاوہ کسی نے حل بھی نہیں کیا، ہم تو حاصل ترجمہ کرتے، بس ظالموں نے بدل دیا بات کو، بدل دی بات کو بجائے اس کی جگہ میں۔ نحوی ترکیب ذرا کر کے دکھاؤ یہ کہ یہ ترجمہ بنتا ہے نہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا، بدل الذین ظلموا، بدل کا مفعول کیا ہے؟ قولا، نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ اور غیرہ قولا منصوب ہے، غیرہ صفت کس کی ہے؟ قول کی، یعنی بات بدل دی، قول کو بدل دیا۔ وہ قول کیسا تھا؟ غیر تھا، غیر تھا اس قول کا جو ان کو کہا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا اس کے غیر کو بدل دیا، تو ان کو جو کہا گیا تھا اس کو تو نہیں بدلا۔ نہیں سمجھ گیا کیا کہا بتاؤ؟ ہاں، اس کو نہیں بدلا، غیر قول کو بدل دیا، غیر کو بدل دیں تو کوئی سمجھ میں آ گیا جی؟ تفسیر خازن نے اس کو حل کیا۔ قرآن کریم کی حل میں سب سے بہترین تفسیر عربی میں تفسیر خازن ہے، علامہ خازن کی، سمجھ میں آ گیا یہ عربی میں۔ تو بس اتنی بات کر لو کہ وقالو قولا نکالو، یار وقالو یہ جو ہے ظلموا قولا کے بعد وقالو قولا اور نکالو، بس بات حل ہو گئی۔ کیا میں نے کہا؟ پہلے جو قولا ہے نا اس کے بعد کیا نکالو؟ فعل قالو، ایک اور قولا نکالو، وہ موصوف ہو، اور یہ غیر اس کی صفت، سمجھ میں گئے جی؟ فبدل الذین ظلموا قولا، بدل دیا ظالموں نے بات، کیسے بدل دیا؟ وقالو قولا، ایک ایسی بات کہہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو علاوہ تھی اس کو جو کہی گئی، یعنی ان کو جو کہا گیا ان کی علاوہ بات کو انہوں نے کہہ دیا، اور ان کو جو آپ کہے گئے تھے اس کو انہوں نے نہیں کہا۔ وقالو قولا، اور انہوں نے ایک ایسے بات کر دیے غیر الذی قیل لهم، ان کو تو کہا گیا تھا کہ کیا کہو؟ حنطۃ، انہوں نے جو ہے وقالو قولا، انہوں نے حنطۃ کہہ دیا، اور وہ حنطۃ غیر الذی قیل لهم، وہ ان کو کہا اس کے علاوہ، ان کو تو کہا کیا تھا بتاؤ جی؟ حنطۃ تھا۔ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ حوالہ بھی آپ کو آ گیا جی، بڑے بڑے تفسیر اس سے خالی ہے، علامہ خازن کے علاوہ، اور بھی بات تفسیر میں شاید ہو جی۔ حنطۃ فی شعرۃ، گندم کا دانہ جو میں، یہ مہمل بات کر دی، انہوں نے کیا کہہ دیا جی؟ حنطۃ، گندم ملنا چاہیے، فی شعرۃ، جو میں یا چھلکے میں ہمیں گندم ملنا چاہیے، شعر،
ٹھیک ہے جی، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. رجزا من السماء کا معنی ہے تعاون ہے. 70,000 آدمی اس تعاون سے مرے. آسمان سے جو تعاون، 70 کا عدد بس بنی اسرائیل، قتل بھی 70 ہو گیا. ٹھیک ہے جی، واللہ اعلم. بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے یہ عذاب آیا. میدان تیہ کا واقعہ ہے، وہیں آگے میدان تیہ کا واقعہ ہے. ربط لگ گیا، میدان تیہ کا واقعہ ہے اور ان کے انعام کا سلسلہ چل رہا ہے. پہلے کھانے پینے کا ذکر تھا، کھانے کا ذکر تھا، من سلوا کا. اب کس کا ذکر ہے؟ پانی کا. تو ربط لگ رہا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ مارو اپنے لاٹھی کو پتھر میں. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، پس پھوٹ پڑیں گے اس سے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جانتا ہے ہر قبیلہ اپنے پینے کی جگہ کو. اور ہم نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے بن کر کے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کرو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے. یخرج لنا، نکال دے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو اگاتی ہے زمین. من بقلها، ساگ، وقصائها، ککڑی، وفومها، اور گندم، وعدسها، اور مسور کا دال، وبصلها، اور پیاز. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، فرمایا کیا تم بدل کر کے لیتے ہو اس چیز کو جو کم درجے کا ہے، بالذی، اس چیز کی وجہ جو بہتر ہے. اہبطوا، جاؤ، مصرن، کسی شہر میں، بستی میں. فإن لكم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے مانگا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر دے ماری گئی ذلت، والمسکنت، محتاجی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے اللہ کے غصہ لے کر کے. ذَلِكَ، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا وہ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق. ذَلِكَ، قتل اس لیے بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، نافرمان ہے وہ، نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. میدان تیہ کا واقعہ ہے. پیاس لگی، موسیٰ علیہ السلام نے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر کے پانی مانگا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، لاٹھی، یہ لاٹھی کبھی سانپ بن رہی ہے، کبھی یہ لاٹھی جو ہے پتھر پہ مارو تو پانی کا چشمہ، گویا کہ اس لاٹھی میں سارا پانی ہے. پانی واٹر سپلائی کا ذریعہ اس لاٹھی میں. ٹھیک ہے جی، اس لاٹھی سے وہ پتھر پہ مار. پتھر کون سا تھا؟ یا تو کہتے وہی پتھر تھا، تیکونا پتھر تھا، وہی پتھر جو یعقوب موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کے بھاگا تھا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ مارو اپنے لاٹھی سے پتھر کو. تو 12 مرتبہ مارتے تھے. تو پھر مرتبہ مارنے سے اچھا عورت کی پستانوں کے برابر 12 پستان ظاہر ہوتے اس پتھر کے. اور پھر پتھر سے جو ہے شروع میں کم کم ہو کر نکلتا، بعد میں فوارے ہوتے. اور ہر آدمی قبیلے کو پتہ چلتا کہ یہ میری ٹوٹی ہے، اور یہیں سے میں، تاکہ لڑائی نہ ہو جائے. سمجھ میں گیا جی؟ اب اس سے میں کئی معجزات ہیں. ایک معجزہ تو یہ ہے کہ دیکھو اتنی چھوٹی پتھری سے 12 لاکھ آدمیوں کو پانی جمع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک معجزہ. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ
وہ پانی جب ضرورت پڑے نکلنا اور پھر خشک ہونا، جتنا چاہے نکلنا اور پھر خشک ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ معجزہ اللہ کے توحید پر بھی دال اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر بھی دال ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، اس جگہ پر فَانْفَجَرَتْ ہے اور دوسری جگہ فَانْبَجَسَتْ ہے۔ فَانْفَجَرَتْ پھوٹ پڑنا، زیادہ پانی نکلنا، اور فَانْبَجَسَتْ معنی رسنا، کم کم ہو کر پانی نکلنا۔ تو بظاہر تعارض ہے، جو آپ کوئی تعارض نہیں ہے، حالت مختلف ہے، زمانہ مختلف ہے۔ شروع میں فَانْفَجَرَتْ ہے، آخری میں جب فَانْبَجَسَتْ ہے، یا شروع میں فَانْبَجَسَتْ ہے کم کم ہو کر، اور آخر میں تو زمانہ الگ الگ، حالت الگ الگ ہو گئے۔ در تعارض حشت وحدت، منطق اس لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تاکہ جب ہر قبیلہ اپنے پینے کی گھاٹ کو، پھر ہم نے کہا کُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھاؤ اور پیو، کھاؤ منسلوا کو اور پیو اس پتھری کے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پتھروں سے پانی نکلنا، پتھروں سے پانی نکلنا آنکھوں کے سامنے ہے، نکل سکتا ہے، لیکن انگلی سے پانی نکلنا، انگلیوں سے، یہ اور معجزہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں گئے جی؟ اس لیے جو ہے سارے انبیاء کی جو معجزے ہیں وہ معجزے آپ اسلام میں موجود، بدرجہ اتم موجود ہیں۔ وَلَا تَحْسَوْا، یہ عِسْیُن سے، عِسْیُن، عِسْیُن کا معنی ہے فساد کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تم فساد نہ کرو۔ آگے مفسدین کا کیا معنی؟ زمین، ویسے ذاتی طور پر تو تم ہو ہی فسادی ہو، لیکن جا کر کے زمین میں اور لوگوں کو جو ہے فساد نہ کرو، اور لوگوں کو بھی خراب نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب اسی بستی میں کھاتے پیتے ہوں گے نا، اب واقع ہو گیا اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک طعام پر۔ وہ طعام کون سا ہے بتاؤ جی؟ منسلوا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا اگر ہوتا تو مطلب ہمارے پروردگار سے ہمارے لیے، بندہ محتاج اپنے لیے رزق مانگ رہا ہے، لیکن ربک میں کیا نکل رہا ہے؟ اجنبیت، گستاخی، کہ تمہارا رب ہے اور ہمارا رب، اور لن نصبر، تمہارا گویا کہ ٹھیکہ ہے، دیکھو لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں، یہ بھی ایک گستاخی ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ ہمارے لیے نکالے مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، مِمَّا ان چیزوں میں سے جو زمین نکالتی ہے۔ غلام قوم تھی، غلام قوم کو جو ہے زمینی چیزیں، گھٹیا، دناعت، یہ ان کی پسند ہوتی ہے۔ تو من بقلہا، ساگ، قصائہا، کھیرا بھی اور ککڑی بھی، ٹھیک ہے، اور وفومہا، گندم، وعدسہا، مسور، وبصلہا، بدبودار پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا بتاؤ؟ یہ چیزیں میں رب سے نہیں مانگوں گا، اعلیٰ چیز ہے موجود، چھوڑ کر کی یہ میں نہیں مانگوں، جاؤ تو مصر میں، وہاں یہ تو تمہیں پہلے سے ملے گا، اللہ کی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہے پیاز وغیرہ، ٹھیک ہے، میں نے مانگا منسلوا وہاں سے، تو تم مانگتے نہیں ہو تو جاؤ۔ بعض تفسیروں میں اسی طرح سے لکھا، فرمایا اہبطوا مصرنا، نہیں، فرمایا کہ قال تستبدلون الذی هو ادنی، کیا بدل کر کے لیتے ہو تو بالذی ہوا خیر، خیر کے بدلے۔ یہ استفہام کون سا ہے بتاؤ؟ انکاری ہے یا تقریری ہے؟ پھنس گیا تو یہ استفہام تقریری ہے یا انکاری ہے؟ انکاری ہے، نہیں لینا چاہیے تمہیں، سمجھ میں آ گئی جی؟
اگر تقریری کا احتمال بھی اگر تقریری ہو تو مطلب تم لیتے ہو اعلیٰ کو چھوڑ کر کی، ترغیب میں ہو تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. سمجھ میں آ گیا جی؟ ہاں میں تو نہیں تمہیں مانگوں گا، بلکہ وہ تو پہلے سے ہے. یا یہ ہے کہ مانگا اور مل گیا. اے بھی تم مصرن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاؤ تم کسی مصرن سے مراد وہ مصر مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی؟ کوئی بستی. بے شک تمہارے لیے ما سال تم جو تم نے مانگا ہے وہ موجود ہے، لیکن یاد رکھو کہ تم ذلیل قوم ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ استعارے کے طور پر استعمال کیا. ضرب خیمے کو کہتے ہیں، گویا کہ ذلت تمہارے لیے خیمہ ہو، اور خیمہ تمبو سے جو ہے آدمی باہر نہیں جاتا، تمہیں پوری تمہارے پر دے ماری گئی. ضربت ضربہ یضرب، دے ماری گئی تمہارے پر ذلت کو. اور والمسکنہ محتاجی، جہاں کہیں ہوں گے یہودی جو ہے حریص ہوں گے اور محتاج ہوں گے، پیسہ بہت ہوگا کھائیں گے نہیں، ذخیرہ کرتے جائیں گے، ذلیل اور رسوا قوم ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ہمارے استاد نے کہا 5 صیغے قرآن میں ہے. فعل فعلا فعلو کے سامنے دیکھو الف آتا ہے، فعل فعلا فعلو، لیکن قرآن کریم میں 5 صیغے ایسے ہیں جس کے سامنے جو ہے الف نہیں ہے. اس کی کوئی وجہ ہے؟ تم بتاؤ طالب علموں کا، جو بتائے گا 10 روپے انعام، 5 روپے انعام ہوگا. تو کوئی نہیں بتا سکتا. مفتی حسن صاحب لاہور والے سے بھی یہ سوال، پورے پاکستان جتنے شاگرد سب سے سوال تھا، حوالہ بھی دو. ایک انعام میں لے گیا تھا آپ کی دعاؤں سے، لیکن طلبہ نے کہا یہی نہ آپ کو جواب دے دو. میں نے کہا کہ یہ سوال میرے بس میں نہیں، باہر ہے. مفتی حسن صاحب لاہور نے جب شیخ کے انتقال کے بعد کسی کتاب میں وہ جواب جو ہے مل گیا اس کو، تو فوراً خبر پر آ کر کے کیسے نام ہوتا کہ قائل ہے نا سخت، کہتے شیخ میں نے فلاں فلاں کتاب میں وہاں سنا دیا اس کو خبر پر. بہرحال کسی کتاب میں اس کی علت ہے، وجہ ہے. انہوں نے کہا وہ کتاب مجھے حوالہ سے میں بتاؤ کہ ان 5 صیغوں میں الف کیوں نہیں ہوتا ہے. تو رسم خطی کا جواب تو میں بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. ایک سوال کیا والمقیمین الصلاۃ، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر مضاف الف لام کیوں آ گیا؟ تو میں نے جواب دیا تو مجھے 10 روپے بھی دیا اور دعا بھی دے دیا. سارے اساتذہ نے مبارکباد بھی دیا، آپ کو 10 روپے انعام کیسے دے دیا؟ ایک جواب پر دے دیا تھا اور مجھے 5 روپے جو ہے حسن جواب پر، اچھا جواب، مختصر جواب. جی وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غصہ کو لے کر. یہودی جہاں کہیں ہوں گے مغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے یہود مراد اس لیے کہ بغضب من اللہ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ایک سزا ہے، والمسکنہ مسکینی محتاجی دوسری سزا ہے. اللہ کا غضب تیسری سزا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ ذلت اور مسکنت کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہوتا ہے. نمبر 1 یہ اس لیے کہ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کیا کرتے تھے جی؟ انکار کرتے تھے. جو تورات میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی صفات موجود ہے. ربع کو انہوں نے کیا کہہ دیا تھا جی؟ غالباً ربع کو نبی علیہ السلام کو لمبا تڑنگا ظاہر کیا، ٹھگنا نے لمبا یہ تبدیل کر دیا. اللہ کی نشانیوں کو، آیات کو انہوں نے کیا کر دیا جی؟ انکار کر دیا. اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے قتل کر دیا نبیوں کو بغیر الحق، ناحق. یہ بغیر الحق کا کیا معنی ہے؟ یہ ان کی قباحت ذکر کرنے کے لیے. یہ نہ سمجھو کہ نبیوں کا قتل کبھی حق پر ہوتا ہے. نبیوں کا قتل ہمیشہ کیا ہوتا ہے جی؟ ناحق ہی ہوتا ہے. اور صبح مفصلاً آپ کو بتایا کہ نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم کا قتل جو ہے ہمیشہ ناجائز ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ صرف بچے کو قتل کرنا اور چیز ہے، نبی کو قتل کرنا معصوم کا قتل ہے، خدا کے دین کی توہین ہے.
سمجھ میں آ گیا جی. اور بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو جو ہے ایک دن میں قتل کیا صبح کے ٹائم، اور 170 اللہ کے ولیوں کو شام کے وقت میں قتل کیا. انتظار کرو تو یہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا گنہگار کون ہے تو آپ کیا کہیں گے جی؟ نبی کا قاتل یا نبی کا مقتول؟ عالم کا قاتل یا عالم کا مقتول؟ سمجھ میں گئے جی؟ سب سے بڑا گنہگار. نبیوں کو کیسے قتل کرتے تھے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ کی مدد میں کوئی قتل کر سکتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ بتاؤ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت، بعض نبیوں پر جہاد کا حکم آیا، بعض نبیوں پر. تو جہاد کے لیے جو پیغمبر تیغ اٹھا کر گیا ہے تو اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، وہ رسول ہے، یعنی ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے. سمجھ میں آگئی. اور بعض نبیوں پر جہاد کا حکم نہیں تھا. تبلیغی وہ خوش ہو جائیں گے ہم ان نبیوں کے بعد ہیں کہ جہاد پر جو رباب نے میرے ساتھ بحث کیا ہے سب نبیوں پر کہاں ہے. میں نے کہا سب نبیوں کا سردار پر حیا نہیں ہے. جب بحث ہو گئی پھر محتمیم کے پاس گیا. محتمیم نے کہا اپنے عقل کا علاج کرو. جو مدرس تھا اس کو کہا، اس نے چیخنا شروع کیا تبلیغیوں کے خلاف ہے. میں کوئی خلاف نہیں، اس سے پوچھو ذرا. تو مولوی صاحب اپنے عقل کا علاج کرو. تو بیوقوف آدمی اس کو یہ کہا. تو سارے انبیاء بعض پر جو ہے جہاد کا حکم بعض، لیکن آخری نبی نے کیا الجہاد ماضٍ. اب جو ہے کوئی نہیں ہے کہ بعض کریں گے اور بعض نہیں کریں گے. بعض کریں گے ایک وقت کریں گے اور ایک وقت نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ امام مہدی کا انتظار کریں گے جب وہ آ جائے اور اس کے ساتھ مل کر اس وقت دوسرے لوگ ہو گئے. ہماری ضرورات کچھ سمجھ میں آ گیا جی؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذالک یہ کفر اور قتل بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے. ترجمہ دے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو نصارہ ہوئے اور وہ لوگ جو صابئین ہیں، ان میں سے من وہ آمن باللہ ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بدلہ ہے اپنے پروردگار کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے لیا تمہارا عہد و پیمان، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ ہمت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو ما فِيهِ جو اس میں ہے احکام، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر گئے مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس مِیثاق کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت نہ ہو وَرَحْمَتُهُ، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور بے ضرور تم ہوتے نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق تم البتہ ضرور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے دن. فَقُلْنَا، ہم نے ان کو کہا، لَهُمْ ان کو کہا، كُونُوا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ بندر ذلیل ہو کر کے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے بنایا عبرت، لما بین یدیہا جو اس کے سامنے بستی تھی، وما خلفہا پیچھے بستیاں، وموعظۃ للمتقین وعظ پرہیزگاروں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً،
بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ذبح کر دو ایک گائے کو، بیل کو۔ قالوا انہوں نے کہا تتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو کیا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں بیان کرے کہ یہ بقرہ کیا ہے۔ قال، جواب دیا، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، ایک گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ جوان ہے، عوان، درمیانی ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، جوان اور بڑھاپن کے درمیان۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، پکارو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا، کہ ہمیں بیان کرے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہوگا۔ قال انہو یقول، نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتے، انہا بقرۃ صفراء، کی گائے ہیں زرد، فاقع لونہا، تیز رنگ ہے، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک، پکارو ہمارے لیے اپنے پروردگار کو، یبین لنا، کی بیان کرے، ما ہی ہے، کہ وہ کیا ہے بقر۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہمارے اوپر یہ گائیں مشتبہ ہو گئی ہے، تشابہ علینا، مشتبہ ہو گئی ہمارے اوپر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم اللہ اگر چاہے تو ہدایت پائیں گے، راستہ پائیں گے بقرے کی طرف۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول، فرمایا کہ بے شک رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بقرۃ، ایک بیل گائے ہے، لا ذلول، مانا نہ کمزور محنتی ہے، کہ تثیر الارض، زمین کو ہل دے کر کے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلا کر کے، مسلمۃ، سالم ہے، لا کسی عیب سے، ہر عیب سے سالم ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب آ گئے ٹھیک حق کو لے کر کے، فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، نہیں قریب تھے اس بیل کے ذبح کرنے کے، قریب ہی نہیں تھے۔ بس نہیں کرو، اب موٹر وے پر سمجھ دیا گیا، خاص جگہ آئے گی تو پھر وہاں میں آپ کو جو جوڑوں گا، باقی موٹر وے ہے۔ اچھا جی، کدھر تھے سبق جی؟ ضابطہ، قلم اٹھاؤ، ضابطہ ہے، ضابطہ۔ اچھا پہلے ربط تھا نا، ربط تھا پہلے، ضابطہ بعد میں، وہ تو تشریح میں۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، پہلے جو ہے یہودیوں نے، وباؤ بغضب من اللہ، تو کیا ان کو توبہ کر لے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی راستہ ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ فرمایا ہے یہودی، صابی، مسلمان، ٹھیک ہے، صابین، سب کے سب اگر توبہ کر لیتے ہیں اور ایک اللہ پر سچا ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ بھی کھولا ہے۔ پانی لے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اب ضابطہ جو ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اسلام کا دروازہ، لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام انتہائی وسیع مذہب ہے، انتہائی پیارا مذہب ہے، سب کو دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، سب کو دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ دعوت کیا ہے؟ کہ یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، جو بظاہر مسلمان ہے، زبانی مسلمان، در حقیقت مسلمان نہیں، منافق ہے، تو
تو ان الذین آمنوا اس کے دو معنی کیا، یا تو منافق ہے اور یہ ہے کہ ان الذین آمنوا بالانبیاء من قبل، پہلے انبیاء پر جو ایمان لے، تو یہ یہودی بھی پہلے انبیاء، ٹھیک ہے. تو آمنوا سے آمنوا بلسانی، اور یا آمنوا سے مراد جو ہے پہلے انبیاء پر ایمان ہے. اچھا جی، تو ان الذین آمنوا جو ایمان لے آتا ہے زبان سے، یا ایمان پہلے انبیاء پر لایا ہے. والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، یہودیوں کی حقیقت آپ کو بتا دیا صبح. والنصارى، من انصاری اللہ سے وجہ تسمیہ ہے، من انصاری، نصارہ جو اسی سے ہے. نصارہ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں، ماننے والوں کو کہتے ہیں، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے قوم کو کہتے ہیں. دو ہو گیا، تین ہو گئے. والسابئین، سابئین میں اقوال ہے، اقوال کچھ لکھو. پہلا قول ہے کہ سابئین وہ لوگ ہیں کہ یہودیت اور مجوسیت سے مرکب مذہب ہے، آتش پرست. یہودیت اور مجوسیت سے مرکب ایک مذہب کو جو ہے سابئین کہتے ہیں. دوسرا قول، تو یہ کسی دین سماوی کے قائل نہیں، کچھ یہودیت سے کچھ مجوسیت سے لے کر کے ایک مذہب بنا ہے، مرکب معجون ہے. دوسرا مذہب یہ ہے سورج کے پجاری ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. ارواح اور سورج کے پجاری پہلے قول، دوسرے قول میں ارواحان اور سورج کے پجاری. ٹھیک ہے جی. تیسرا قول یہ ہے کہ ستاروں میں اور نجوم میں وہ جو ہے خدائی صفات کو حلول مانتے ہیں. یہ فرقہ حلولیہ متکلمین ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو کلدانی کہتے ہیں، کلدانی ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے. یہ سابی ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، سمجھ میں آئے گا جی. تو یہ نجومی ہے، نجومی مطلب جو ہے نجوم. اور یہ ایک فرقہ باطل آ جاتا ہے دنیا میں، مٹتا نہیں، نکلتا جاتا ہے اس کی شان. آج کل بھی لوگ یہی دیکھ کر کہ آپ کا ستارہ جو ہے مرجھا چکا ہے، فرام بروج میں ہے، نہیں سمجھ میں آئے جی. اور پھر کیا کہتے، اسی ستارے کی مدد میں کہتے تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم مر جاؤ گے. یہ وہ سابئین کی جو ہے نجاست یہاں لوگوں میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. مسلم شریف کی روایت ہے، صبح کرتے ہوئے کچھ لوگ مومن اور کچھ کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مطرنا بنوع قضا، وہ قضا جو کہتا ہے تو وہ کافر ہے کہ بارش ہو گئی کس وجہ سے جی، بنوع قضا، ستارہ فلاں جگہ جانے گا، فلاں مر گیا تو فلاں ستارہ اس کا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ قوم کلدانی تھی، کلدانی. یہ بت پرست بھی تھی. اب بت پرستی کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدای صفات کچھ ستاروں میں اور کچھ ادھر بتوں میں بھی جو آگے مظہر ہونا چاہیے، عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی مظہر ہونا چاہیے. سمجھ تو سابئین کون ہے؟ تو مجوس. اور سابئین کون ہے؟ تو ارواحان. ٹھیک ہے جی. مجردات کی عبادت کرنے والے اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹھیک ہے جی سورج کی عبادت کرنے والے. سمجھ میں آ گیا جی.
اور آخری کلدانی جو ہے ستاروں کی عبادت اور مجسمہ جن کو غلولے کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت، خدا کے لیے کوئی مظہر مت، خدائی صفات وہاں انتقال مانتے ہیں۔ لغوی معنی سابی کا مطلب ایک مذہب چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں چلے جائے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو لوگ سابی کہتے تھے، فلاں سابی ہو گیا، مطلب مذہب اسلام چھوڑ دیا۔ ہمارے استاد کہتے تھے لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، سمجھ میں آگے جی، ان کو سابی اور ہمیں وہابی۔ وہابی کا مطلب کیا ہے؟ وہاب، اللہ والا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے ایک آدمی آیا تو انتہائی سخت مزاج کا آدمی، حنبلی المسلک، تو ہمارا مسلک اور اعتقاد ان کے ساتھ مین وہاں موافق نہیں ہے، لیکن چونکہ عقائد میں ہم سچے عقائد کے ہیں تو لوگ جو زیادتی جو اہل بدعت ہے، ہمیں کیا کہتے ہیں جی، فتاوی رشیدیہ میں وہاں واضح کیا ہے کہ ہمارا جو مسلک کیا لگے، عقائد میں موافقت کی وجہ سے جو ہے ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں جی، وہابی۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ ہم اہل السنت والجماعت، اہل السنت والحقیقی معنی۔ تو جو زبان سے ہی مان لیا ہے، جو یہودی ہوں، جو نصارہ ہوں، جو صابین ہوں، کیا کہتے ہیں کہ بت پرسا، ستارہ پرسا، سورج پرسا، کواکب پرسا، ان سب میں سے من آمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لے اللہ پر و آخرت کے دن پر، تو وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، جو وحدت الادیان والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس مولوی صاحب جو اللہ اور اللہ کے رسول، خواہ یہودی ہو خواہ مسلمان، دیکھو سب کو ادھر ایک جگہ جمع کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آپ کو میں بہت وقت ضائع کر کے آپ کو سمجھایا ہے کہ وحدت الادیان ہے یا تقابل یا دیان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں یہودیت پر رہتے ہوئے ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر رہا ہے وہ اس کی نجات ہے اس کے لیے نجات نہیں، جب کہ وہ یہودیت چھوڑ نہ دے۔ اب یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ یہودیت منسوخ، عیسائیت یہ کہے کہ یہ عیسائیت منسوخ، ٹھیک ہے جی۔ تو آمن باللہ و بالیوم الآخر سے صرف ایمان باللہ اور آخرت کے دن مراد نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود مراد ہے۔ کبھی دو چیزوں کو ذکر کر کے سارے معنیات مراد لیا جاتا ہے، وہ پہلے میں آپ کو وہ بھی لکھوا چکا ہوں، صرف دو یہاں پر نہیں ہوں گے۔ اب کیا ہوگا بتاؤ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اور رسول میں آخری رسول آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ضابطہ سمجھ میں آ گیا جی۔ یعنی اسلام نے ایک ضابطہ پیش کیا کہ جتنے بھی جرم کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو ایمان اللہ پر اللہ کے رسول پر لے آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کی سعی قبول کی جائے، کانا سعی و مشکورا ہوگا۔ اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بات تو ہو گئی۔ مولوی صاحبان انعامات کے بعد آگے جو ہے 31 قباحتوں کا ذکر ہے۔ کتنے قباحتوں کا ذکر ہے؟ پہلے تو انعام کا ذکر کیا، 10 انعام، اب آگے کتنے قباحتوں کا ذکر ہے؟ تو یہ انعامات تم ذہن میں رکھو، ہم نے تمہارے پر یہ انعام کیا اور تم نالائقوں نے کیا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تمہارا عہد و پیمان لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھایا۔ یہاں مودودی صاحب کی گپ شپ جو ہے لکھو، چلو مودودی کی گپ۔ میں بہت سخت آدمی ہوں، تمہارے خیال میں نرم ہے، میں کٹر دیوبندی ہوں، کسی کو میں نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھو، لیکن یہ تفسیر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تفسیر کی جو نشست ہے میں جو ہے انشاءاللہ العزیز میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ادب کی دائرے، لوگوں نے یہ اعتراض کی یہ کیسا ہو سکتا ہے جی، پورے کوہ طور جڑ سے نکال کر کے، یہ نہیں ہو سکتا ہے جی۔ وہ بھائی میں اور آپ نے اٹھانا ہے یا اللہ تعالیٰ؟ اب اس نے یہ تعویلات شروع کر دی، اذ نتقنا الجبل، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی زلزلے کی صورت آ گئی، بعض تفسیر میں ایسا ہے، لیکن ہر چیز ذکر کی ہوئے نقل کرنے کے قابل تو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ پر ہے کأنہا ظل، صاحبان کی طرح ہے، سورہ اعراف ہے میرے خیال۔
نہیں سمجھ میں؟ صاحبان ہے، صاحبان اوپر ہے یا نہیں؟ جڑ سے اکھاڑ دیا. اور کس نے اکھاڑا بتاؤ؟ قادر ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ؟ او بھائی کیا بات کرتے ہو. جبرائیل امین نے جو ہے صدوم بستی کو 600 پر ہے، اور اب تعالیٰ نے جب حکم دیا تو نیچے یوں کر کے وہ بستی اٹھا کر کی آسمان کے پاس لے کر کی واپس پٹک دیا. 600 پر ہے، اور ایک پر اتنا بڑا ہے مشرق سے مغرب. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. وہ ایسے اور ویسے سوال کرنا گستاخی ہے. ایمان لے. وہ ایمان کی تعبیرات کیا کیا؟ اعتماداً علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھا علیہ السلام صالحین کے مطابق. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ تھکنا جو کہا گیا ہے، یا رفعنا فوقکم الطور کہا ہے، کوئی زلزلے کی صورت آ گئی اور وہ ان کو ایسے لگا کہ جیسے کہ پہاڑ اٹھ کر ہمارے اوپر آ گیا. اب معنی حقیقی جو مستعمل ہے، ممکن ہے ضرورت المجاز کی ضرورت ہے بتاؤ تو، جبکہ دوسری جگہ سیاق سباق میں جو ہے اس کی نظیر بھی موجود ہے. تو اب مجاز کی تو جانے کی ضرورت ہے. پاگل آدمی جائے گا، ٹھیک آدمی جو ہے نہیں جا سکتا ہے. اور الاستاذ مودودی میں یوسف بنوری رحمہ اللہ نے اس کی خوب وضاحت کی کتاب دی. اچھا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تمہارا عہد و پیمان لیا گیا کہ تورات پر عمل کرو. سمجھ میں آ گیا جی بنی اسرائیل. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. بات سنو، لا اکراہ فی الدین. جدید تعلیم یافتہ کہتے کہ جی اسلام میں تو اکراہ ہے ہی نہیں. یہاں پہاڑ اٹھا کر کے جبری طور پر حکم منوایا یا نہیں منوایا؟ ورفعنا فوق. کیا جواب ہے بتاؤ؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام، یہ تو مسلمان تھے موسیٰ علیہ السلام، آگے چون چرا کر رہا تو چون چرا نہ کرو، حکم عدولی نہ کرو. ٹھیک ہے. جیسے کہ اسلام کے اندر ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے یا نہیں؟ وہ سزا کس لیے بتاؤ؟ جبر اکراہ کے لیے ہے یا جرم سے بچنے کے لیے؟ جرم سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہر بادشاہت قانون میں جرم سے بچنے کے لیے قوانین ہوتے ہیں، ہر بادشاہت میں. ٹھیک ہے. یہ تو عقل کے مطابق ہے. ٹھیک ہے جی. تو لا اکراہ فی الدین کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ ابتدا میں جبر نہیں ہے. اور ورفعنا فوقکم الطور جہاد کا حکم ہے تو کس کے لیے بتاؤ جی؟ دین پر جو ہے قائم، باغی کے ساتھ جہاد کا دین پر قائم رہنا، اکراہ و جبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے بتاؤ؟ جرم کے ممانعات کے لیے، روک تھام کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ کوہ طور آ کر کے انسانی قد کی برابر سر کی پاس ہے، انسانی قد کی برابر. مانتے ہو یا نہیں؟ جبرائیل امین کا نہیں مانتے ہو تو پر اللہ فرمائے کہ چھوڑ دو تاکہ ختم ہو. انہوں نے کہا ہم تسلیم کریں گے. خذوا ما آتیناکم ما اعطیناکم، تم پکڑ لو جو ہے. اذا اخذنا میثاقکم، ہم نے تمہارا میثاق، میثاق کیا تھا؟ عہد و پیمان. یہ کہ ما آتیناکم، جو ہم نے ما اعطیناکم اس کو پکڑ لو، یہ تھا. قوت کے ساتھ مانا ہے کہ ہمت کے ساتھ پکڑ لو، اس پر عمل کرو. اور آگے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کو یاد کرو. لیکن اس میں فائدہ ہمارا یا تمہارا ہے؟ تمہارا فائدہ ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جی تَتَّقُونَ، تم بچ جاؤ گے، تمہیں تقویٰ کا درجہ حاصل ہوگا، اعلیٰ درجے کے مسلمان بن جاؤ گے. یا تم بچ جاؤ گے کس سے بتاؤ؟ جہنم کی آگ سے. اس عہد و پیمان کے بعد تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس میثاق کے بعد تم پھر گئے. عذاب کیوں نہیں آیا؟ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تعالیٰ کا فضل اگر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی کہ تمہیں مہلت دیا ہے عذاب، وَلَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا ایک دو واقعہ ان کو تک نہیں پہنچ سکتے، ایک جلدی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا ایک واقعہ ہے، ابھی پانی ہے، کھانا ہے، رمضان میں مشکل ہوگی، خدا کے وہی بس نہیں کرو، اور کیا کرنا ہے میں. بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی
جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ملعون ہوئی ہے، وہ ساکن البحر، لب دریا ان کی بستی تھی، اور ان پر جو ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ ان کی کھانے پینے اشیاء خوردنوش مچھلی کا گوشت تھا اور کچھ نہیں، اور وہ ہفتے کے دن سارے مچھلیاں ظاہر ہو گئی، اور ان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ گئے جی؟ اب انہوں نے کیا کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نہریں بنا دیا اور قریب تالاب پر، بنی اسرائیل ہے نا، ٹھیک ہے جی، ہیلے کر دیں، اس قوم میں بھی بنی اسرائیلیت آ گئی، ہیلے کرتے ہیں، یہ بینکنگ والا سود ہے جی، یہ فلانا سود ہے جی، وہ جو چیز ہے نا وہاں سے مختلف ہیلوں میں سے وہ حرام کیا ہو جائے گا جی۔ اب تم بتاؤ، خنزیر کو بکری نام رکھنے سے، شراب کو پانی نام رکھنے سے وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، یہ حل بنی اسرائیل۔ بہرحال وہ جو ہے ہفتے کے دن وہاں سے وہ نالیوں میں چھوڑ دیا پانی، تو مچھلیاں سارے تالاب میں پھر بند کر دی، اور ہفتے کے بعد جو ہے کون سا دن آتا ہے؟ دوسرے دنوں میں جو ہے کھانا شروع کر، شروع میں تو یہ ہلے اور بعد میں کھلم کھلا دریا سے شکار کرنا شروع کر۔ یہاں پر بھی گروپ کتنے بن گئے؟ 3 مر گئے، ایک وہ مرتکبین ہو گیا، دوسرے مانعین ہو گیا، تیسرے ساکتین۔ ساکتین نے کہا کہ یہ بات تو نہیں آتے، دفع کرو، اپنے کام سے کام کرنا، دوسروں کو چھیڑو نہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں۔ اور ایک نے کہا ایسا نہیں، ہم نہیں چھوڑیں، خود بھی نہیں کرے اور دوسروں کو بھی، واضح غلط ہے، اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، جو غلط ہوتا ہے اس کو چھیڑنا ہے، اور جو ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑو، واقعی چھیڑو۔ تو آخر مجبور ہو کر کے بستی تقسیم کر دی، بیچ میں دروازہ دیوار حائل کر دی، ایک بڑا دروازہ قائم کر دیا، اور ایک دوسرے کسی مذہبی جو وہ ہوتا ہے بہت سخت کام ہے، سکا بھائی بھائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مذہبی جذبہ ہوتا ہے۔ ایک دن رات گزر گئی، صبح دیکھ کر کوئی آواز نہیں آئی، کوئی ہنگامہ ہو گیا بنی اسرائیل، جا کر دیکھا تو بندر اور بندریاں بن چکی، جو مرد ہیں وہ سارے بندر، جو عورتیں ہیں وہ سارے بندریاں بن چکی، اور ان کو سے جب کہا جاتا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو، اور ہو رہے ہو کہا۔ اب دیکھو شعور اس میں ہے، شعور ہے، مسخ کی صورت ہو گئی لیکن شعور باقی تھا، اور 3 دن کے بعد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ مر کر کے ہلاک ہو کر کے ہی ختم ہوا، اور موجود جو بندر ہے وہ نہیں ہے، یہ مستقل ایک نسل ہے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ یہی جو فلسفی ہے ڈارون کا نظر کہ انسان جو ہے بندر پہلے تھا اور پھر کیا بن گیا، اور یہی فلسفی احمق بے وقوف اگر کہے کہ انسان کو اللہ کے عذاب کی وجہ سے بندر بنا، یہ نہیں بنا، آپ کو یہ نہیں ہو سکتا، نیچر فطرت ہے، فطرت کیسے بدل سکتے کہ ٹھنڈا جو ہے گرم ہو، گرم ٹھنڈا ہو، پانی پتھر ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے بتاؤ؟ جب بندر انسان ہو سکتا ہے تو انسان بندر ترقی معکوس کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ لہٰذا فرمایا ان کی مثال گدھوں کی ہے، ان فلسفیوں کی مثال کیا ہے جی؟ گدھے ہیں، حمر ہے، حمر۔ اچھا جی، چلو قلم کاپی ہے، نسخ کی 3 صورتیں، نسخ کی کتنے صورتیں؟ 3 صورتیں۔ ایک ماہیت، انتقال الماہیت بالماہیت الاخری، سونا تھا وہ پتھر ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ڈھیلا سونا ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے اصل حقیقت تو برقرار ہو لیکن صورت میں مسخ ہو، جیسے یہ صورت ہے، بندر ہو، انسان بندر ہو، اور ماہیت انسانی باقی، شعور ادراک بھی باقی تھا، لیکن صورت انسانی یا صورت بندری میں بدل گئی۔ تیسرا
مسخ مسخ نسخ میں ہے غلط کا مسخ ہے معنوی. آدمی نیک تھا, نیک اچھی صفات اس کی کیا ہو گئی جی؟ بخیل ہو گئی. سخی تھا بخیل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. نیک تھا بد ہو گیا. اس کی نظیر بھی موجود ہے, جیسے بلعام بن باعورہ مثلہ کمثل الکلب. ماہیت باقی ہو, صورت بھی باقی ہو, لیکن صفات کے لحاظ سے جو ہے مسخ ہو چکا ہے. سمجھ میں گئی؟ یہ بھی موجود ہے. دیکھو چلو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ. اچھا اس کا ربط رہ گیا تھا, بات سنو. اوپر یہ فرمایا تھا کہ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کا فضل نہ ہو تو تم ہلاک ہو جاتے, تم خسارے میں ہو جاتے. تو خسارے کی مثال آگے جو ہے یہ دے دیا کہ دیکھو خسارہ مل گیا ہے, خسارہ مل بھی جاتا ہے. لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا. تاکہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے سبت ہفتے کے لیے. تجاوز کیا کیا؟ مچھلیوں کا شکار کیا. فَقُلْنَا ان کو کہا لَهُمْ ہم نے کہا کونوا قِرَدَةً ہو جاؤ تم. یہ امر تکوینی ہے, امر تکلیفی نہیں ہے. ہو جاؤ تو ہو گئے, قِرَدَةً خاسئین ذلیل ہو گئے. فَجَعَلْنَاهَا. اس قصے کو ہم نے بنایا نکالاً من عبرت لما بین یدیہا, جو ان کے سامنے بستیاں تھی, وما خلفہا, اور پیچھے, یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور یا بعد میں آنے والے بدعمل لوگوں کے لیے, اور وموعظۃ للمتقین, کافروں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت واعظ. ٹھیک ہے جی, بس کریں. یہ بھی آسان ہے, خالی ترجمہ ہو انشاءاللہ. پورا کرتے ہیں. ہاں بس نہیں کرتے. ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کا نام تھا عامیل. کیا نام تھا؟ عامیل. اور اکیلا آدمی تھا, بہت بڑا مالدار. اس کا ایک بھتیجا وارث بنتا تھا, وہ کوئی نہیں. اس نے انتظار کیا, آج مرے گا, کل مرے گا, پرسوں مرے گا, نہیں مرے. اس نے اس کو ٹھکانہ پہنچا دیتا ہے. اس نے مار دیا, اور مار کر اس نے بنی اسرائیل کے محلے میں ڈال دیا, اس غرض سے کہ صبح دعویٰ کرو کہ انہوں نے میرے چچا جان کو مار دیا, تو اس کی مجھے دیت بھی مل جائے گی. جس طرح شریعت کا حکم ابھی بھی قسموں کی بات جو ہے 100 اونٹ دیت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ حکم بنی اسرائیل میں بھی تھا, تو وہ بھی ملے گا, وراثت بھی ملے گی. تو ایک تیر سے بنی اسرائیل کا یہ حرس دیکھو, یہ حرس, یہ حریص مال کے کتے, انہوں نے اپنے چاچا کو جو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے اس کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. اذ قال موسیٰ لقومہ. اچھا جب صبح ایک بات کی تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے آدمی پڑا ہوا ہے. قوم نے کہا خدا کی قسم میں نے جو ہے ہم نے نہیں مارا, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, مناجات کریں, معلومات کریں, ہم نے نہیں, ہم کس اس کی جگہ نہیں. آدمی مصر ہے کہ انہوں نے قتل کیا, پھر ان کے محلے میں کہاں سے آ گیا. اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا, تم مار لو کیا, بقرہ, ذبح کر دو بقرہ, کوئی ایک گائے. ٹھیک ہے, درایتاً کوئی بیل, اور لفظوں میں جو ظاہر روایتاً کوئی گائے, ذبح کر دو. دیکھو انہوں نے کہا سوال اور جواب میں مطابقت ہونا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی جو ہے, یہ آدمی ہم نے نہیں مارا, تو آپ کوئی پتہ کرتے, آپ جو اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر. تو سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے, مناسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سوال جواب میں مطابقت نہ ہو تو پھر یہ مذاق ہوا کرتا. نہیں سمجھ میں آئی. ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ مختصر معنی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, تو سیاسی طالب علم تھا, وہ کہتا ہے کہ استاد جی مختصر معنی پڑھیں گے تو ہم امریکہ پر رد کریں گے. ایک طالب علم کو کچھ بھی نہیں آیا, تو اس نے جب میگل صاحب کو لکھا کہ
جئنا ببضاعة مزجاة فأوفى لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صبح بلا کر کے نے کہا گدھے کا جو گالیاں تو دے دیتے تم نے کھائے، تمہیں میں یہ دوں گا، نمبر دوں گا، فلاں دوں گا، وہ سارے جو جتنی بھی گالیاں تھی. عجیب بات ہے. کہتے شروع میں میں گیا وہاں حج کے لیے، اب میں گالیاں وہاں حرم میں کس کو دے دوں؟ کہتے ایک مطلب میرا دماغ پر زور لگ گیا کہ گالیاں کس کو. میں نے ایک عرب کو چائے پلایا ہوا، عجیب ہے. عرب کو جو دور لے گیا، پتھر پہ بٹھا کر کے وہاں پر بلوچی زبان میں ماں بہن کی گالیاں دی. اتنی گالیاں دیا کہ جا کر وہ حیران، یا شیخ بات رکھو کیا کہتے ہیں، میں آپ کی تعریفیں ہو رہا، عرب کی تعریفیں کر رہا ہوں. ہمارے وقت مجھے ایک بھی گالی نہیں دی. اللہ کے شان ہے. آپ اس طرح دیکھ کر کہا کہ کوئی سانی بابا کو میں گالی نہیں ہوئی، مجھے کوئی گالی نہیں دیا. باقی ہر طالب علم، ایک طالب علم کی داڑھی چھوٹی تھی، اس کو کہا یہ بال میں ختم کرو، چوک میں کھڑا ہو جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا. کہتا ہے ادھر ادھر سرخی بھی لگاؤ، جاؤ وہاں پر چوک میں بیٹھو. وہ بیچارہ دور جا کر کے پیچھے جا کر چھپ جائے گی. کیا مصیبت اس طرح سے. تو پھر انہوں نے کہا تم ناراض ہو؟ تو ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے. طالب علموں نے کہا جو تیز طالب علم، پھر جو جا کر دفتر میں طے کرو، فی گالی 5 روپے سے زیادہ نہیں کرنا. پھر ایک 2 گالی بھی دے دیا، فلان کے بچے زیادہ نہیں لکھا. اب ہر کلاس میں جو گالی ہے فی گالی کی 5 روپے. تو اب جو کہ 3-4 درجوں میں پڑھاتے تھے، یہ اپنے پر جرم قائم کر دیا تھا کہ میں جتنے گالی دوں گا اتنا پیمنٹ کر لیتا تھا. مہینے کے آخر میں تنخواہ آ جائے، فلاں مگر فلاں جو درجے میں گیا، مینگل صاحب کی جو گالیوں کا فنڈ گیا 200 300 گیا 400 گیا. ایک دن غصہ ہو کر کہتا ہے فلاں کے بچے، خنزیر کے بچے، تمہیں زیادہ گالیاں لیکن میں نے تو نہیں دیا. عجیب ڈرامہ ہوتا تھا، عجیب آدمی تھا. پیچھے سب پیچھے ادھر آ گیا، مجھے دیکھ تو میرے کام کا وہ مالک کہا کدھر ہے، اس کو بلاؤ. تم لوگ جو صوفی میرے کام کیا. پھر لے کر گیا تھا، پتہ نہیں کیا بابو مالک سے میں کیا کچھ کہا. کہتے جو کچھ کہہ رہا تھا میں نے کہہ دیا. دونوں ڈرامہ ہے. چلو بس استغفر اللہ سے.